پچھلی نشست میں ہم نے جو بند پورا کیا تھا اس نظم کا، اس میں ابھی میں نے جب دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید پچھلی مرتبہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، تو وہ میں اپنے اطمینان کے لیے ذرا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بند تھا: سیہ رال زنگ اور برادے سے بد شکل عرشا، بجھے اور خالی سے چہرے، اور بپھرتے ہوئے فاصلوں کے تناؤ میں کھنچتا ہوا آسماں پارا پارا۔ اس میں ایک چیز رہ گئی تھی ان دو لائنوں میں کہ یہ جو نیچر سے خود کو دور کر لینا اور اپنے لیے اور اپنی دنیا کے لیے آلودگی سے پاک رہنے کا اہتمام کرنا، یا آلودگی سے پاک رہنے کے پچھلے تجربے کو آلودگی سے بھری دنیا میں مٹنے نہ دینا، بھولنے نہ دینا، یہ نظم اس تھیم میں ہے۔ تو اب ان دو لائنوں میں یہ ہے کہ ایک میں یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ آلودگی کی جو جمالیاتی سطح ہے، یعنی یہ آلودگی کو جمالیاتی تناظر میں دیکھا اور دکھایا جا رہا ہے، اور اس میں کمال یہ کیا گیا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ ایک کائناتی تصویر بنا دیتے ہیں اس موضوع کو جمالیاتی تناظر میں دیکھتے ہوئے۔ موضوع کیا ہے کہ بدصورتی، اب بدصورتی غالب آ رہی ہے اور خوبصورتی مٹتی جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ دو لائنوں میں آپ دیکھیے کہ جہاز کو دکھا دیا آدھے مصرے میں کہ یہ یہاں جیسے اتار کالک پھری ہوئی ہے، زنگ ہے، برادہ ہے، اور یہ سب بچھا ہوا ہے، اور جہاز راں جو جہاز چلا رہے ہیں، جہاز کا جو عملہ ہے، ان کا یہ حال ہے کہ بجھے اور خالی سے چہرے۔ تو اب اس مصرے کو یوں سمجھیں کہ یہ وہ رو، جو آلودگی کی رو ہمیں کبھی ترقی کے نام پر، کبھی قوت کی تعمیر کے نام پر، کبھی تحقیق کے عنوان سے جو ہمیں یہ آلودگی کی لہر بہائے لے جا رہی ہے، اس میں وہ لہریں بھی وہ تو ہیں آلودہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جس ذریعے کا پابند بنا کر، یعنی ترقی کے لیے یا کامیابی کے لیے یا منزل تک پہنچنے کے لیے جس ذریعے کا پابند ہمیں بنا دیا گیا ہے، وہ ذریعہ بھی بدصورت ہے، اور اس ذریعے کو قبول کر لینے والے منزل کے ساتھ سچا تعلق رکھنے والے نامعلوم منزل کے ساتھ، اور اسی طرح پچھلے دور کا یعنی کہ آلودگی سے پاک زمانے کا ایکسپیرینس رکھنے والے یہ لوگ، ان کا یہ حال ہے کہ چہرے بجھ گئے ہیں اور خالی سے ہیں۔ بجھنا جو ہے وہ اس رعایت سے ہے کہ جیسے کبھی وہ چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ تھے، تو اس فضا میں وہ تازگی جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی، وہ پیورٹی، وہ شفافیت برقرار نہیں رہ سکتی، تو وہ گویا یہ چہرے تر و تازہ چہرے لے کر آئے تھے، اب وہ تر و تازہ چہرے بجھے ہوئے ہیں۔ اس بجھے ہوئے میں جو مفہوم عام ہے وہ ثانوی ہے۔ بجھے ہوئے چہرے کا مطلب ہے کہ افسردہ، اداس۔ یہاں بجھا ہوا بالکل لفظی معنی میں جو ہے نا وہ لینا چاہیے کہ جیسے چمکتے ہوئے چہرے بجھ گئے۔
تو بجھے چہرے اور خالی سے چہرے، مطلب یہ کہ ان کے اندر، کیونکہ پورا جو ہے آرڈر باہر سے اور اندر سے، یعنی آدمی کے اندر اور آدمی کے باہر ایک پورا نظام جو ہے وہ بدصورتی کی لپیٹ میں آ گیا ہے، اور خوبصورتی کو جو ہے وہ گویا مطلب آثار قدیمہ کی حیثیت اختیار بھی نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو اس میں یہ جو خالی سے میں جو ایک ایکسپریشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ سے خالی ہیں، اور ان چہروں کا جو پہلے ان کی شخصیت سے ایک زندہ تعلق تھا، یہ چہرے ان کی معیاری شخصیت کے مظاہر تھے، وہ جو ہیں وہ اندر ایسنس تو غائب ہو چکا ہے جس کا یہ اظہار کرتے تھے، تو اب اندر بھی خلا ہے، باہر بھی خلا ہے، تو اس خلا کو انہوں نے اس طرح دکھایا۔ اور دوسرا یہ کہ بپھرتے ہوئے فاصلوں کے تناؤ میں کھنچتا ہوا آسماں پارا پارا۔ یہ امید ہے کہ پچھلی مرتبہ اس پہ کر لی ہوگی گفتگو، لیکن اس میں یہ کہ فاصلوں کا بپھرنا اور پھر بپھرنے کے نتیجے میں ان کا تناؤ، یہ تھوڑا سا اور کھولنا چاہیے۔ فاصلوں کے یعنی فاصلوں کو بپھرا ہوا دکھانے کی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فاصلے کا ظرف سمندر ہے، زمین نہیں ہے، تو زمین میں فاصلے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ساکن ہوتے ہیں، اور سمندر میں جو ہیں فاصلے وہ غضبناکی کے ساتھ، حرکت کے ساتھ، تموج کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر زمین اپنے فاصلوں کو مسافر کے ماتحت رکھتی ہے۔ زمین کے فاصلے دشوار بھی ہوں، تھکا دینے والے بھی ہوں، تو بھی مسافر کی تعظیم کرتے ہیں۔ مطلب اس سفر میں راستے سے زیادہ مسافر کی اہمیت ہوتی ہے، اور مسافر کے فیصلوں کے پابند ہوتے ہیں یہاں کے عرضی فاصلے۔ اب سمندر میں تو وہ فاصلے بکھرے ہوئے ہیں، یعنی وہ مسافر کو تو کسی خاطر ہی میں نہیں لا رہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں راستہ بدلنے یا فاصلوں کا زاویہ بدلنے کی بھی آزادی نہیں ہے، کہ جس طرف رخ کرو گے فاصلوں کی غضبناکی جو ہے وہ یکساں رہے گی۔ تو اب گویا فاصلے بھی جو ہیں وہ مسافر سے باغی اور منزل سے منحرف ہو چکے ہیں، مطلب بلا وجہ کے فاصلے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کن دو چیزوں میں یہ فاصلہ ہے، تو دوسری چیز غائب ہے، تو یہ بہت خوبصورت ہے۔ اور بپھرنے میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نکالا جا سکتا ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ یہ فاصلے اس آلودہ آدمی سے طے ہونے پر تیار نہیں ہیں، یعنی بپھرنا غصے کے معنی میں بھی ہے۔ تو لیکن یہ ایسے ہی میں نے ایک بات کی، اور یہ بات ایسی ہی نہیں ہوتی، مطلب بعض باتیں آدمی کی کسی نظم اور کسی غزل وغیرہ پہ گفتگو کرتے ہوئے اچانک کہہ دیتا ہے، اسے وہ بات اچانک سوجھ جاتی ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنا تخیل نظم پر اپلائی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ آدمی اپنے ہر آبجیکٹ ٹیکسٹ کا تجزیہ کرتا ہے، تو وہ تجزیے کا انداز اس ٹیکسٹ کی نوعیت اور اس ٹیکسٹ
کو پڑھنے والے کی غرض کے مطابق ہوتی ہے۔ تو کوئی فلسفہ پڑھیں گے تو اس میں عقلی سیاق و سباق ہوگا، یعنی اس میں ریشنل تجزیہ ہوگا۔ ریشنل میں بھی دو قسمیں ہیں، لاجیکل اور پیور ریشنل، کہ جہاں لاجک اور تخیل بھی الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک معاشی تجزیہ، اخلاقی تجزیہ، تو اخلاقی تجزیے میں بیان جو ہے وہ اپنی معنویت کو بدل لیتا ہے۔ یعنی بیان سے مراد یہ ہے کہ اس میں عقلی ٹیکسٹ میں استعمال ہونے والے الفاظ بھی اپنی معنویت کو بدلتے ہیں، اور اس انداز سے ان کے تجزیے میں نہ لاجک کام آتی ہے اور نہ مطلب یہ کہ ریاضیاتی انداز سے نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے جس کا تجزیہ جمالیاتی ہوتا ہے۔ تو جمالیاتی تجزیہ جو ہے یہ آزادی کے ماحول میں ہوتا ہے، اور اس میں اس بات کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی کہ شاعر کی مراد کیا ہے، کیونکہ اس میدان میں یعنی کہ جمالیاتی تجزیے کے میدان میں ٹیکسٹ کا مصنف ثانوی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ لوگ، آپ دیکھتے نہیں کہ روایت میں بھی لوگ شاعر سے اس کے شعر کا مطلب تھوڑی پوچھتے تھے، اور کہیں پوچھا بھی ہے تو وہاں بھی بڑا کمزور سا مطلب بتایا شاعر نے۔ تو اس میں یہ کہ شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ اس تجزیے کے لیے، اس تجزیے میں جو ایک جمالیاتی قوت کے ساتھ لامحدودیت دیکھنے کی کوشش ہوتی ہے، وہ اس لامحدودیت کو سہار سکے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، تو شاعر کے وہم و گمان سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور شاعری اس طرح تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ مضمون پہلے کاغذ پہ لکھتے ہیں، اس کو پھر منظوم کر دیتے ہیں، اس طرح شاعری تھوڑی ہوتی ہے۔ شاعری ایک کیفیت میں ہوتی ہے جس میں ذہن کی بیداری مضر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ مطلب واضح رہنا چاہیے، اب اس طرح کے طعنے نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ کہ اپنے ذوق اور فہم کو بڑھانا چاہیے۔ تو اب بپھرتے ہوئے فاصلے جو ہیں، بپھرنے میں یہ کہ فاصلے یوں اتھل پتھل ہو رہے ہیں، مطلب اونچ نیچ ہو رہی ہے اور ہموار نہیں ہے۔ تو ان فاصلوں کے بپھرنے کے نتیجے میں صرف زمینی مسافر جو ہیں وہ پریشان نہیں ہو رہے، بلکہ ان فاصلوں کے بپھرنے سے جیسے لگتا ہے کہ یہ فاصلے بپھر کر جہاز کو پھینکنا چاہتے ہیں اور آسمان کو جیسے یوں کھینچ کے اور بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ سمندر اور آسمان کی رعایت سے دیکھیے کہ سمندر میں رہتے ہوئے، سمندر میں سفر کرتے وقت اس کی لامتناہیت ہی ایکسپیرینس میں آتی ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ سمندر فلاں ساحل پر ختم ہوگا، لیکن آپ کا یہ علم اس کے غیر متناہی ہونے کے احساس پر غالب نہیں آتا جب آپ سمندر کا سفر کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں یہ کہ وہ پہلے ہی بند میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ مسافر ستاروں کو دیکھ کر منزل کی سمت مطلب پہچانتے تھے۔ تو اس بند کو یہاں سے لا کے جوڑیں
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان فاصلوں نے تو منزل، راستہ، یہ سارا پورا نظام سفر ہی غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے ایک حرکت محض کو بالکل ہی جیسے تھوپ دیا ہے، اور اس حرکت کا محرک اور اس حرکت کا مرجع یعنی اس حرکت کی منزل، یہ سب کوئی تصور ہی سب غارت ہو گئے ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے کہ ایک امید ہو سکتی تھی کہ سمندر اگر منزل کو چھپا رہا ہے، راستوں پہ راستے اپنے بتا نہیں رہا، تو آسمان سے مدد لے لیتے ہیں، ستاروں سے پوچھ لیتے ہیں شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے۔ تو ان بپھرتے ہوئے فاصلوں نے وہ بھی امکان باقی نہ رہنے دیا، بلکہ یہ سمندر کے بپھرے ہوئے فاصلے مسافر سے کیونکہ بالکل باغی منزل سے بالکل منحرف ہیں، لہذا انہوں نے اپنی شدت سے آسمان کو کھینچ کر بڑا کرنا شروع کر دیا۔ یعنی بڑا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سمتیں ختم ہو جائیں۔ آپ سمجھیں نا، کوئی چیز بہت بڑی ہو جائے نا، بڑی ہی بڑی ہو جائے تو اس کی جہتیں اور سمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مکان اگر غیر محدود ہو جائے یا غیر محدودیت کی حرکت پیدا کر لے مکان، تو سمتوں کا تشخص و تعین مشکل ہو جائے گا۔ تو اب یہ نہ صرف یہ کہ وہ آسمان کو ربر کی چادر کی طرح کھینچ رہے ہیں وہ بپھرتے ہوئے فاصلے، کہ وہ آسمان بھی ان کی خواہش پر چلے، آسمان بھی ان کی طرح کسی مقصدی اور تخلیقی حرکت میں معاونت نہ کرے۔ تو وہ اس کو جو کھینچ رہے ہیں، تو اس کے کھینچنے سے، کیونکہ آسمان ایک خاص دائرے میں بنایا گیا ہے، تو جب اس سے کھینچا گیا تو وہ پارا پارا ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو اب یہ بہت خوبصورت ہے، مطلب یہ چیزیں ایسے لگتی ہیں جیسے آپ کوئی اساطیری تخیل میں سفر کر رہے ہیں، لیکن پورے حسن تعلیل کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے سے اسباب، ایک دوسرے سے یعنی کوئی چیز ہونے کا سبب یہ بالکل واضح رکھتے ہیں۔ تو اب کھنچتا ہوا آسماں پارا پارا کہ ہر موج اونچی ابلواں چٹانوں کی مانند ساقط گرجتا افق ہے۔ اب بپھرتے ہوئے فاصلے جو ہیں وہ موج سے جیسے مصور ہو گئے کہ یہ فاصلوں کا بپھرنا امواج کی طغیانی سے مشابہت پیدا کر دی، وہ تو واضح ہو گیا ہوگا۔ یہاں ایک جو ترکیب ہے وہ ہے ساقط گرجتا افق۔ تو اس میں جو ساقط ہے یہ آسمان کے پارا پارا ہو جانے کا نتیجہ ہے، یعنی ساقط کہتے ہیں گرا ہوا، تو وہ جو آسمان پہ افق تھا وہ گر گیا، تو اس پہلو سے ساقط ہے، اور سمندر کی رعایت سے گرجتا۔ ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرے یہ کہ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے شاید افق کی معنویت یعنی علامتی معنویت نہیں کھولی تھی۔ یہ جو افق ہے نا، یہ بہت بامانی ہے۔ اس میں سے اس کی معنویت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ افق زمین اور آسمان کو ممتاز اور متحد دونوں رکھتا ہے۔ افق وہ نقطۂ اتصال اور نقطۂ امتیاز دونوں ہے کہ وہ زمین اور آسمان کو ایک دوسرے سے جڑا ہوا بھی رکھتا ہے اور ایک دوسرے سے ممتاز بھی رکھتا ہے، بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ آسمان، یہ زمین۔ تو دوسرا اس کا مطلب یہ ہے
کہ افق کہتے ہیں ایک ایسی یونیورسل سچویشن جس میں معلوم اور نامعلوم، موجود یا غیر موجود، ان کے درمیان بھی ایک ایسا ربط دیکھنے یا سوچنے یا خیال کرنے والے کے احساس میں آ جاتا ہے کہ جسے وہ شناخت تو کر لیتا ہے، ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس کا اظہار جس سورج سے ہوتا ہے، افق جس سورج سے حاملہ ہے، وہ سورج ہمیشہ ہمارے نظام شعور اور نظام ہستی سے باہر سے آئے گا اور بلندی سے آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو افق سمجھیں کہ یہ ایک کازمک پرسپیکٹیو ہے، یہ وجود کا بھی تناظر ہے، شعور کا بھی پرسپیکٹیو ہے۔ یہاں وجود اور شعور دونوں آئیڈینٹیکل بھی ہیں اور ممتاز بھی ہیں۔ اب آپ سمجھے نا کہ زمین اور آسمان اور شعور اور وجود۔ اور دوسرا جو مطلب اس میں جو علمیاتی بات پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ افق ہوتا ہے سورج کے اظہار کے لیے، کہ وہ سورج اسی میں ڈوبے گا اور اسی سے طلوع ہوگا۔ سورج کیا ہے؟ سورج وہ ہے کہ جو اگر نہ ہو تو چیزیں نامعلوم کہے جانے کے اور معدوم کہے جانے کے لائق نہ رہ جائیں، یعنی اصول ہستی جو بھی اس کو بڑی سے بڑی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ تو یہ جو سورج ہے جو باطن وجود اور ظاہر وجود دونوں کو روشن رکھتا ہے، اس روشنی سے، جس روشنی کو پروڈیوس کرنے والا نہ میں ہوں نہ یہ سیارے ہیں، واضح ہے نا؟ تو اب اس میں جو علمیاتی بات ہے وہ یہ ہے کہ افق آسمان کا شفیق ترجمان تھا۔ اب یہ افق آسمان سے منقطع ہو کر سمندر کی تہ میں چلا گیا ہے۔ اب اس کا سارا نظام جو ہے اس افق کا، وہ سارا نظام ان قوتوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، یعنی ہستی، ذہن، طبیعت، قلب، دنیا، چیزوں کے معانی، غرض ان سب چیزوں کا نظام کچھ ایسی قوتوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے جو اپنی ساخت میں تخریبی ہیں اور اسفل ہیں، کیونکہ ان کے ابلواں چٹانوں کے مانند موجیں، مطلب نیچے سے اوپر اٹھتی ہیں لیکن پھر نیچے چلی جاتی ہیں۔ تو یہ جو افق ہے آسمان سے گرنے کے بعد، یہ افق اپنی اصل ذمہ داری، اپنے اصل مرتبہ وجود سے گرنے کے بعد گرج رہا ہے۔ اب چیزوں میں میٹا فزیکیلٹی بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اب گویا ساری چیزوں کو جاننے یا چیزوں کے ہونے کے شواہد فراہم کرنے کا سارا نظام افق ارضی پہ چل رہا ہے، جو پہلے افق سماوی سے چلتا تھا۔ یہ اس میں ہوا ہے۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ نہیں ہوئی ہوں گی۔ تو مطلب افق کبھی گرجتا نہیں تھا، وہ تو بہت شفیق افق تھا۔ تو گرج رہا ہے، گرج کے بھی دو معنی ہیں کہ گرج اس میں انہوں نے سمو دی ہے، یا یہ کہ وہ احتجاجاً گرج رہا ہے۔ بہرحال، اور یہ جو مصرع ہے نا اس بند کا، جو آخری وہ ہے کہ سمندر کے افسانوی مرحلوں میں بڑی تشنگی اور تنہائیاں ہیں، اس میں شاید میں نے نہ کھولا ہو کہ ایک تو افسانوی مرحلے، دوسرا بڑی تشنگی، تیسرا تنہائیاں۔
وہ تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ سمندر پانی ہے، اس میں بھی تشنا رہنا ہی مقدر ہے، لیکن یہ کہ اس میں اب پہلے افسانوی مرحلوں کو ذرا اندر سے جھانک کے دیکھیے کہ افسانوی کا مطلب ہے کہ چیزیں غیر حقیقی، غیر واقعی چیزیں احساس میں آ جائیں، یعنی لا وجود محسوس ہو جائے۔ جو چیز واقع نہیں ہوئی ہے وہ احساس جو ہے اپنے واقع ہونے کا احساس پیدا کر دے، اور وہ احساس یہ جاننے کے باوجود ہو کہ میں جس چیز کو محسوس کر رہا ہوں وہ موجود نہیں ہے، وہ میرے تخیل کی تخلیق ہے۔ سمجھ افسانوی۔ اب یہ جو سمندر ہے، کیونکہ اس کا انسانیت کو، انسان مطلق کو پہلا تجربہ ہوا ہے، تو یہاں کے جو احوال اور جو سچویشنز ہیں، ان سچویشنز کی تصدیق کرنے کا کوئی نظام اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ مطلب نہ اس نے کبھی دیکھی نہ کبھی سنی، لیکن یہ کہ محسوس کرنے پہ مجبور ہے۔ تو اب افسانوی ان معنوں میں کہا ہے کہ اندیکھی چیزوں کے دکھائی دے جانے سے جو کیفیات مرتب ہو رہی ہیں، وہ کیفیات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جب تک ہم ذہن ان مرحلوں سے مانوس نہ ہو جائے، اس وقت تک ان کی غیر واقعیت کو ان کے واقعی پن پر حاوی رکھا جائے۔ یہ افسانہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دوسرا مفہوم میں نے عرض کیا، مرحلے تو آپ سمجھتے ہیں نا، مرحلہ جو ہے وہ پڑاؤ، رحلت سے ہے نا، سفر کا پڑاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ مرحلے تو سمندر میں ہیں ہی نہیں، کہاں پڑاؤ کریں گے؟ یہاں تو فاصلہ ہی فاصلہ ہے نا، اور ایسا فاصلہ جو مسافر چلتا رہتا ہے لیکن وہیں کھڑے کھڑے، جہاں مسافر کھڑے کھڑے چلتا رہتا ہے، تو جو طے ہی نہیں ہوتا۔ تو اب یہ افسانوی کیونکہ مجھے ان مسافروں کو اس بات کا کوئی تجربہ نہیں ہے کہ پڑاؤ بھی خیالی ہو سکتا ہے۔ یہاں ہمیں تو یہ تجربہ تو ہے کہ منزل خیالی ہوتی ہے، لیکن اس خیالی منزل کے ٹھوس راستے پر چلتے ہوئے جہاں ہم کچھ دیر توقف کرتے ہیں، پڑاؤ کرتے ہیں، وہ بالکل خارجی حقیقت ہے۔ تو اس لیے اس کو افسانوی مرحلہ کا مطلب سو لیتے ہوں گے جہاز میں ہی مرحلہ ہے، جہاز ہی میں راستہ ہے، بس یہی سب چل رہا ہے۔ اب افسانوی مرحلے یا افسانوی کو رکھیں، افسانوی کی تاثیر تسکین کی ہوتی ہے کہ یہ رات نہیں وہ جو کہانی میں گزر جائے، یعنی کہانی جیسے پرانے زمانے میں سنتے تھے نا، تو نیند کے لیے سنائی جاتی تھی، تو افسانے کی جو ہے وہ تاثیر تسکین اور فرحت کی ہے، لیکن کیونکہ یہ افسانہ واقع ایسے لوکیل میں ہو رہا ہے جو لوکیل مطلب مکمل طور پر غیر مانوس، غیر معلوم ہوتے ہوئے میرے دماغ اور میری ہستی کے تمام کنسٹرکشن کو گرا رہا ہے، تو اب اس کی نامعلومیت کے لیے اس کا وہ انہوں نے کہہ دیا کہ افسانوی ہے، اور لیکن یہ ایول یا ایول شاید سخت لفظ ہو، لیکن یہ کہ یہ ایک بالکل نئے نظام سفر میں، بالکل نئے محل مسافت میں
جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ دیکھا ہوا نہیں ہے، یقین نہیں آ رہا، افسانوی ہے، لیکن افسانوی بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ اس میں افسانے اور میرے احساسات کا جو ایک معمول کا تعلق ہے وہ نہیں ہے۔ مطلب یہاں نہ فاصلوں سے امید بڑھ رہی ہے، نہ یہاں عجیب عجیب چیزوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم اپنے تخیل میں سیر کر رہے ہیں۔ یہ تخیل ہی سے مناسبت نہ رکھنے والا ماحول ہے، تو یہ پھر کیسا، مطلب نہ تخیل اسے کیچ کر پا رہا ہے۔ تو اب اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں افسانے کی ماہیت اور تاثیر بھی بدل گئی، یعنی چیزوں میں تو تبدیلی آئی ہی ہے، وجود میں تو تخریبی نتائج نکلے ہیں، لیکن خود شعور میں جو ہے وہ ایک ایسی، مطلب شعور ایک ایسے بھونچال کی زد میں آ گیا ہے جہاں اس کے آبجیکٹس کے ساتھ تعلق کا پورا در و بست الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا ہے۔ تو اب افسانے جس سے ہم تسکین حاصل کرتے تھے ان سے پیاس بڑھ رہی ہے، اور افسانے ہم اپنی تنہائی سے بچنے کے لیے اپنے دوست ایجاد کرتے تھے اس ذریعے سے، اپنی مجلس، افسانے کی لازمی وہ جو ہے سچویشن وہ مجلس ہے، یعنی افسانہ تنہائی کے احساس کو ختم کرتا ہے۔ تو اب یہاں یہ بھی نہیں ہے، یہاں جو افسانہ ہم تنہائی کے احساس سے نکلنے کے لیے وہ کہتے سنتے تھے، وہ افسانہ تو ہے لیکن وہ ہمارے تجربے کے برعکس تنہائیاں در تنہائیاں کریٹ کر رہا ہے۔ تو یہ دو پہلو یہ بہت خوبصورت ہیں افسانوی کی رعایت سے، اور دوسرے یہ کہ تنہائیاں ہیں، جمع کے صیغے میں ہیں، تو یہ وزن کی وجہ سے نہیں ہے صرف کہ تنہائی اس وزن میں نہیں، تنہائی بھی آ سکتا تھا اس وزن میں، لیکن یہ کہ یہ تشنگی مشترک، تنہائی اپنی اپنی، کیونکہ غم اگر مشترک ہونا تو اس میں شدت نہیں رہ جائے گی، لیکن پیاس اگر مشترک ہو تو اس کی شدت میں کمی نہیں آئے گی، اور پیاس مشترک ہونے کی وجہ سے پیاسے ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے نا، تو مطلب سب لوگ پیاسے ہیں، تو پیاس جو ہے وہ سب کو خود غرض بنائے گی اور سب کو ایک دوسرے کے لیے معاون بننے کے لائق نہ چھوڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو تشنگی تو چلو ایک سمجھ میں آ گیا کہ سب میں مشترک تشنگی ہے، کیونکہ تشنگی جو ہے وہ جیسے میرے باطن میں ہے، تو اس لیے باطن میں وحدت ہے، لیکن تنہائی جو ہے وہ میرے خارج میں ہے، ظاہر میں ہے، تو ظاہر میں کثرت ہے، باطن میں وحدت نوعی ہے، اور خارج میں جو ہے وہ کثرت انفرادی ہے۔ تو یہ بھی رخ اس میں کہ میری تنہائی اور ہے، آپ کی تنہائی اور ہے، لیکن میرے پانی مجھے بھی پینا ہے، آپ کو بھی پینا ہے، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ چیز منفرد ہوگی جس کی تکمیل کے ذرائع الگ الگ ہوں۔ میری تنہائی دور کرنے کے ذریعہ وہ نہیں ہوگا جو آپ کی تنہائی دور کرنے کا ہے، لیکن مجھے سخت پیاس لگی ہے، آپ کو بھی لگی ہے، تو ہم دونوں کی پیاس ایک ہی پانی سے بجھے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب رعایتیں ہیں، یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ذرا غور کیجئے کہ یہ تشنگی بھی واقعی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ افسانہ کہتے ہیں واقعے کو
وہ کر دینا، گلوریفائی کر دینا یا واقعے کو میگنیفائی کر دینا۔ تو بڑی اس رعایت سے بھی آیا ہے کہ افسانے میں جا رہے ہیں، تشنگی بھی افسانوی اور تنہائیاں بھی افسانوی فرضی، لیکن ان کا جو اثر ہے وہ میرے اعصاب اور حواس اور ذہن پر واقعی تنہائی اور حقیقی تشنگی سے زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کامیاب افسانہ وہ ہوتا ہے جو مجھے اپنے آپ کو رستم یقین کرنے کے لائق بنا دے۔ تو یعنی افسانہ میری شخصیت میں جتنے بھی نقائص اور جتنی بھی محدودیتیں ہیں، یعنی میرے ایکچول سیلف کو میرے آئیڈیل سیلف میں بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ ہے کہ بڑی کا مطلب یہ کہ افسانے میں چیزیں حقیقت سے بڑی ہوتی ہیں، تو تشنگی بھی بڑی ہے اصل، اور تنہائیاں بھی بہت۔ اب تنہائی ایسی تنہائی ہے کہ آدمی کو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ دوسرا کون ہے۔ تنہا تو وہ ہوگا نا جس کو یہ احساس ہو کہ دوسرا بھی ہے۔ تو یہ سمندر میں نہ فاصلے بھی ایک جیسے ہیں اور مناظر بھی ایک جیسے ہیں، لوگ بھی ایک جیسے ہیں، چہرے بھی ایک جیسے ہیں، تو ان کے اندر دوسرا پن جو ہے وہ تو رہ ہی نہیں گیا۔ تو یہ ایسی محمل تنہائی ہے جس کے آگے بامانی تنہائی ایک نعمت لگتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اندھیری شفق کے پرستان میں سرنگوں پرچموں کی اداسی، دلوں میں تحیر کے اس ارغوانی بیاباں کے اس پار، نہ جانے کتنے کنارے ابھی دھوپ سے ہوں گے اجلے، مگر ہم مہم اور غربت کا آشوب سہتے، ٹھٹھرتے دنوں اور دھواں دھار راتوں میں بے خواب سب منزلوں سے پرے ہیں۔ اب جیسے اس کو اور زیادہ، جیسے اس میں ایک آبجیکٹیویٹی بھی پیدا کر دی اسی سچویشن میں کہ اندھیری شفق کے پرستان میں سرنگوں پرچموں کی اداسی، کمال ہے۔ یہ سب جو دکھائی دے رہا ہے یہ ان سمندر کے مسافروں کو دکھائی دے رہا ہے، اور جہاں سب لفظ سب نام اپنے مسمى سے الگ ہو گئے ہیں، سب الفاظ اپنے مفاہیم سے عاری کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اندھیری شفق اس لیے کہا ہے کہ یہ الفاظ وغیرہ سب کچھ نہیں، اندھیرے کا بھی پتہ نہیں کیا مطلب، شفق کا بھی کیا مطلب۔ اب جو اگلا بند ہے نا وہ جیسے ایک متوازیت پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ایک وہ دنیا جس میں ہیں ہم اور ایک وہ دنیا جسے ہم چھوڑ آئے ہیں، تو دونوں اب جیسے ساتھ ساتھ اپنا اپنا البم کھول رہی ہیں۔ تو اندھیری شفق جیسے مغرب اور عشاء کے بیچ کا وقت ہے سمندر میں، اور وہاں وہ جو شفق ہے جس میں اندھیرا آہستہ آہستہ اس کی سرخی کو ڈھانپ رہا ہے، وہ شفق اب انہیں یاد دلا رہی ہے اس پرستان کی جو ان کے تخیل کو شاداب رکھتا تھا، یا ایک ناسٹیلجک امیجنیشن بیدار ہو رہی ہے کہ اب شفق کو دیکھنے میں اندھیری ہے، اور اندھیری شفق یعنی اندھیری ہوتی ہوئی شفق پریوں کا گھر تھا، جس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پرچم جو ہیں وہ سرنگوں کر دیے گئے، یعنی پرستان پر
دیووں کا قبضہ ہو گیا ہے، فرض کیا ایسے ہی کہہ رہے ہیں، تو اندھیری شفق کے پرستان میں سرنگوں پرچموں کی اداسی، سبحان اللہ، کہ یہ جو سرنگوں پرچم کہنا، یہ اس پورے منظر کو بنا دیتا ہے کہ اب وہ پرستان نہیں رہ گیا، اور پھر ان سرنگوں پرچموں کی اداسی یہ بہت شدت پیدا کر دیتا ہے، یہ کہ یہ غم، یہ المیہ ایسا نہیں تھا کہ جو پریوں کو اور پریوں کو ڈھونڈنے والے لوگوں کو جھیلنا پڑا، یہ ایسا ہے کہ یہ پوری یہ جو پرچم تھے، جس نے یہ پرچم یعنی پرستان کا قومی پرچم، اس پرچم نے بھی اپنے گرنے کے دکھ کو اسی طرح محسوس کیا ہے جیسا کہ پرستان کے باسیوں نے اپنی شکست یا اپنے فنا کو محسوس کیا۔ اور دلوں میں تحیر، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہیں مل جاتا ہے، کہیں الگ ہو جاتا ہے، یعنی اندھیری شفق سمندر سے جڑا ہوا بھی ہے، سمندر کے بہت ماضی بعید میں بھی ہے، سمندر کے ماحول سے ٹرانسینڈنس میں بھی ہے۔ یہ بڑی اچھی عجیب ٹیکنیک ہے کہ منظر الگ الگ بھی ہوتے ہیں اور پھر جڑتے جاتے ہیں۔ تو دلوں میں تحیر، دلوں میں یعنی ہمارے دلوں میں، ہم جہاز رانوں کے دلوں میں تحیر، کہ اس ارغوانی بیاباں کے اس پار نہ جانے کتنے کنارے ابھی دھوپ سے ہوں گے اجلے۔ اب اس کو دیکھیے کہ ارغوانی بیاباں، یہ ارغوانی بیاباں، شفق کا رنگ ارغوانی ہوتا ہے نا، تو اس کو، اس شفق کو گویا اپلائی کر دینا سمندر پہ، کیونکہ شفق کی ارغوانی جو چھوٹ ہے وہ سمندر پہ بھی پڑ رہی ہے، اور اس کا اندھیرا جو ہے وہ اس کے ارغوانی سائے کو رفتہ رفتہ کم کر رہا ہے، جس کمی سے یہ جیسے کہ خیال سا آ رہا ہے کہ یہ سفر کہیں ختم ہوگا۔ مطلب پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندر میں کوئی چیز کم ہو رہی ہے، تو وہ اس کی ارغوانی جو وہ ہے نا، اس کا عکس شفق کا، وہ کم ہو رہا ہے، اس کی کمی سے ہم نے فرض کر لیا کہ کنارے بھی ہوں گے۔ تو اب یہ کہ اس ارغوانی بیاباں، یعنی یہ سمندر کو کہا جا رہا ہے، ارغوانی بیاباں سمندر ہے، اور اس کی خوبصورتی محسوس کیجئے کہ یہ مطلب سمندر کو بیاباں کہنے میں کتنی بڑی جست لگانی پڑتی ہے، پھر بیاباں کو ارغوانی یعنی بیاباں کو شفق سے بھی جوڑنے کے لیے کیسی تگ و دو کرنی پڑ سکتی ہے، وہ سب اس میں کر کے اس کا نتیجہ دکھا دیا۔ تو اب کتنے کنارے ہوں گے، مطلب اس منحوس فضا سے باہر کتنی جگہیں اور مقامات ہوں گے جو جہاں دھوپ چھائی ہوگی، جو دھوپ سے اجلے ہوئے ہیں، ہاں، جو دھوپ سے ہوں گے اجلے، مگر اب آپ سمجھیں بالکل عجیب طرح کی متوازیت ہے کہ اس میں تصور اور تجربے دونوں میں ایک جیسی قطعیت ہے۔ تو وہ تو ایسے ساحل نہ جانے کتنے ہوں گے، مگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ان ساحلوں کی توقع ہی کر سکتے ہیں، ان ساحلوں کا فی الحال تصور ہی باندھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت تو ہم اس ایڈونچر میں اور اس غریب الوطنی میں، اس بے آسرا پن میں چلے جا رہے ہیں۔ تو مہم ایڈونچر اور غربت جو ہے وہ ساتھیوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا سفر، تو یہ ان دونوں کا نہیں، اپنی نسبت سے یہ غربت کا سفر ہے،
اور ماحول کی رعایت سے یہ مہم جوئی ہے۔ تو اس مہم جوئی اور اجنبی پن کی مار کھاتے ہوئے ہم جو ہیں وہ سخت ٹھنڈے دنوں اور انتہائی ناموافق راتوں میں بے خوابی کی حالت میں ہر منزل کے تصور سے بھی دور ہیں، تو سب منزلوں سے پرے ہیں۔ یہ سب منزلیں جو ہیں نا یہ کناروں سے زیادہ ہیں۔ ہماری ایک منزل ہے وہ کنارے جو دھوپ سے اجلے ہوں، اور دوسری منزل جو ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن پتہ نہ ہونے کے باوجود یہ معلوم ہے کہ ہم اس سے بھی دور ہیں۔ تو اب جو ہے بھائی یہ بند ہو گیا۔ اب اگلا بند پڑھنے میں کچھ دیر لگے گی، تو آج اتنا ہی کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ اب اس میں جو ایک بات شاید ابھی کہنی تھی، ہاں تو بھائی وہ بات یاد رکھنے کی ہے، اور یاد رکھنے سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اسے شاعری وغیرہ پڑھتے وقت کام میں بھی لائیں، کہ جہاں بھی نازک احساسات اور امیجری وغیرہ کے معاملات آئیں گے وہاں یہ نہیں، اس نظر سے اسے نہیں دیکھتے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، تو اس کو آپ جتنا کھول سکیں، اس کو جتنا ری بیوٹیفائی کر سکیں وہ کرتے رہیں، ورنہ شعر کا ذوق نہیں پیدا ہوگا۔